السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے جو ڈیری فارم کے نوزائیدہ بچے ہیں، نئے آنے والے بچے، ان کی دیکھ بھال کیسے اور ان کی پرورش کس طرح کر سکتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا فیوچر ہوتے ہیں، وہی ہمارا منافع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس چیز کو جو ہے مد نظر رکھ کے کہ اس ٹاپک کو سٹارٹ کیا جائے، تاکہ اس طرح وقتاً فوقتاً اور بھی ٹاپک ہوں گے جن پہ یہ باتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو بھائی سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں کہ جب جانور بچہ پیدا کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بچہ پیدا کرنے میں مدد کی جائے۔ ٹھیک ہے، تاکہ بچہ جو ہے آسانی سے ساتھ ڈلیور ہو سکے۔ ڈلیور ہونے کے بعد اس کا جو ہے ناڑا وہ تقریباً 1 انچ چھوڑ کے اوپر دھاگے سے باندھ دیں اور نیچے جو ہے اس کو آپ کاٹ دیں۔ ٹھیک ہے، کاٹ کے اس کو پائیوڈین جو ہوتی ہے اس کے سلوشن میں بھگو دیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے آپ جیل کا انتظار مت کریں کہ جانور جیل پھینکے گا اور اس کو پھر جو کولیسٹرم جو بولی ہوتی ہے یا نعرہ ہوتا ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں جس طرح کی بھی زبان میں، تو وہ بعد میں پلائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے آپ اس کا انتظار مت کریں، آپ جو ہی جانور بچہ دے اور اس بچے کو آپ بولی پلائیں، جتنا وہ پی سکے پیٹ بھر کے اس کو بولی پلائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو وٹامن AD3 کا 2 ml انجیکشن ساتھ میں لگائیں۔ ٹھیک ہے، جب یہ ہو جائے گا تو بچے کو جتنا وہ دودھ پی سکتا ہے بولی کا وہ پینے دیں، کسی جیل کا اس چیز کا کوئی انتظار نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو جتنی بھی بولی پیے گا وہ اس کی بیسک وہ بنیاد ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہی اس کا جو ہے اس کو تمام جتنی بھی اس کی ایج ہے اس میں اس کو وہی فائدہ دے گی، وہی اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو باقی جو ہے اس کا دودھ نکال دیں، لیکن جانور کا دودھ جب پورا نہیں نکالنا ہے، کچھ نہ کچھ تھنوں میں چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ نہیں چھوڑو گے تو اس میں جانور کو ملک فیور ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے دوسرے دن جو بچہ ہوتا ہے اس کو آپ نے بیوٹالیکس انجیکشن ہوتا ہے وہ آپ نے 1 سے 2 ml لگانا ہے، 1 ml گردن کی ایک سائڈ میں، 1 ml گردن کی دوسری سائڈ میں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ نے 1 ml اس کو جو ہے سب کٹ لگانا ہے، ایورمیکٹن آئی میک کا انجیکشن، کلومیکٹن C کا انجیکشن، یہ جو بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اکثر ابھی چچڑی کا سیزن ہے پاکستان میں، ابھی چچڑی بہت ہو گئی ہے، چچڑ یہ، تو اس کی وجہ سے اکثر جو ہے جانوروں میں آج کل تھلیریا کے، ٹرائیپیناسومیاسس کے، شرکن کے، ریڈ وائٹر کے، اس طرح کے کیس بڑھتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی وجہ سے وہ جو ہے اگر آپ بیوٹالیکس لگائیں گے تو وہ زندگی میں ایک بار لگایا جاتا ہے، اس میں جو ہے اس کو نہ تو ایسٹ کوسٹ فیور ہوتا ہے، نہ اس کو وہ تھلیریا ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی اور ڈیسیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان سب بیماریوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بلڈ پیراسائٹ کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ چچڑ کے کاٹنے سے ہوتی ہیں اور بلڈ پیراسائٹ کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ انجیکشن دے دیں گے تو انشاءاللہ وہ اس سے بھی بچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے آپ 4 دن کی ایج کے بعد اس کے آگے پانی بھی رکھ دیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ گائے کے نیچے فیڈنگ کروانا چاہتے ہیں تب بھی گائے کے دودھ کا ایک دن حساب کریں کہ ہماری گائے جو ہے کتنا دودھ دے رہی ہے، مگر میرے حساب سے گائے کے نیچے چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ آپ 2 یا 3 دن تک گائے کے نیچے چھوڑیں، جتنی دیر تک کولیسٹرم رہتا ہے، بولی رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کی جو فیڈنگ ہے، اس کا جو دودھ ہے وہ آپ الگ طریقے سے پلائیں، اس کو فیڈنگ کروائیں، کسی ڈول میں رکھ دیں، کسی فیڈر میں نپل لگا کے، آج کل تو بازار میں عام سب چیزیں ملتی ہیں، تو اس طرح کروائیں اور بچے کو اس کی باڈی ویٹ کے حساب سے دودھ دینا شروع کریں۔ ٹھیک ہے، کہ 10 kg کا جو بچہ ہے اس کا 1 دن کی جو دودھ کی ضرورت وہ 1 kg ہے، 20 kg کا جو بچہ ہے اس کی 2 kg ہے، 2 لیٹر ہے، 1 لیٹر صبح اور 1 لیٹر شام۔ ٹھیک ہے، اس حساب سے دیں۔ اگر آپ دودھ اس کو، کیونکہ جانور کا پتہ نہیں ہوتا، کبھی زیادہ دودھ دیتا ہے کبھی کم دیتا ہے، اگر آپ کا بچہ جو ہے جانور کے نیچے رہے گا، زیادہ دودھ پی لے گا تو پھر بھی وہ گروتھ نہیں کرے گا، اس کا جو پیٹ ہے وہ بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا پیٹ لمک جائے گا، وہ زیادہ بڑھ جائے گا اور اس کا جو ہے چمڑا خشک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ ہلدی نہیں رہے گا اتنا، تو اس کی وجہ سے
اگر وہ کم دودھ پیے گا پھر بھی وہ اس کی قد نہیں بڑھے گا، گروتھ نہیں کرے گا۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں اس کا نمٹنے کا یہی حل ہے کہ اس کی جو ہے آپ فیڈنگ کروائیں، ٹھیک ہے۔ اس میں فیڈنگ کروانے کے بعد گائے کے نیچے، اس کے بعد اس کو جو ہے علیحدہ ایک شیڈ میں رکھیں۔ علیحدہ شیڈ میں رکھنے کے بعد اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے باڈی ویٹ کے حساب سے اس کو دودھ ملے گا۔ جب اس کو باڈی ویٹ کے حساب سے دودھ ملے گا تو اس کا جو ہے وہ پیٹ بھی نہیں بڑھے گا اور اس کی گروتھ بھی اچھی ہوگی، اس کا قد بھی بڑھے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 دن کی ایج میں اس کو پانی رکھ دیں آگے، پانی کے ساتھ ساتھ اس کو 7 دن کی ایج میں اس کے آگے جو ہے کاف سٹارٹر ونڈا، جس میں دلیا مکئی ہوتا ہے، دلیا گندم ہوتا ہے، چوکر ہوتا ہے، میز گلوٹن ہوتا ہے، یا پھر ابھی تو پاکستان میں کافی کمپنیاں ہیں جو کہ کاف سٹارٹر ونڈا بنا رہی ہیں، وہ کاف سٹارٹر ونڈا اس کے آگے رکھیں۔ شروع میں بچے جو ہیں کاف سٹارٹر ونڈا نہیں کھاتے ہیں، تو اس لیے اس کو جو ہے اس کی نتنیوں پہ لگائیں، اس کے منہ کے اندر تھوڑا تھوڑا کاف سٹارٹر ونڈا دیں تاکہ وہ جو بچڑا ہے وہ لگ جائے۔ 10 دنوں کے بعد اس کو جو ہے اس کے آگے ڈرائی گراس ڈال دیں تھوڑی مقدار میں۔ اس کو کوشش کرنی ہے کہ بچے کو آپ نے ہرا چارہ نہیں ڈالنا ہے۔ جب یہ چیزیں آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی 15 دن کے بعد جو ہے اس کی ہلکی سی ڈیورمنگ کر دیں البینڈازول کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور 20 دن تک اس کو جو ہے 1 سے 1.5 cc یا 2 cc، اگر باڈی ویٹ اچھا ہے تو 2 cc تک اس کو سب کٹ جو ہے آپ ایورمیکٹن کا انجیکشن لگا دیں۔ اس طرح اس کی کیئر کرتے جائیں، اس کو جو کاف سٹارٹر ونڈا شروع کر دیں۔ جب وہ کاف سٹارٹر ونڈا کھانا شروع کر دے گا، شروع میں وہ کم کھائے گا، آہستہ آہستہ اس پہ لگ جائے گا۔ جب وہ اس پہ لگ جائے گا کاف سٹارٹر، اس کو جتنا وہ کھائے گا اس کو کھانے دیں۔ تو یہ جب لگ جائے گا اس کو آپ نے ڈرائی گراس ہی ڈالنی ہے، جس طرح روڈ گراس کے ہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا لوسن یا برسیم کے ہیے بنا لیں۔ لیکن لوسن اور برسیم کے ہیے بناتے وقت یہ خیال رکھیں کہ اس کو کسی چادر یا شیٹ یا ترپال کے اوپر بنائیں، کیونکہ اگر اس کے جو پتے جھڑ جائیں گے تو ان ہیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اصل جو غذائیت ہوتی ہے وہ اس کے پتوں میں ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہے جب برسیم یا لوسن ڈرائی ہوتا ہے تو اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، تو بعد میں اس کا وہ ناڑ رہ جاتا ہے۔ تو اگر وہ چیزیں آپ کر سکیں تو اس کو وہ برسیم اور لوسن کا جو ہیے ہیں وہ ڈالیں، اور اس کی یہی ہے کہ اس کے پتے بھی خشک جو ہیں وہ بھی اس کے آگے ڈالیں تاکہ وہ اس کو کھانا شروع کر دے۔ اس طریقے آپ اس کو 2 مہینے تک جو ہے ونڈا اور پراپر دودھ پلائیں، ٹھیک ہے۔ 2 مہینے کے بعد اصل میں کئی فارموں پہ تو صرف 2 مہینے تک بچوں کو دودھ دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں اتنا ابھی کہیں ہے، تقریباً 30 سے 40% ہوگا جو 2 مہینے تک دیتے ہیں۔ لیکن میرے حساب سے میں جو ریکمینڈ کروں گا، میرے حساب سے میں کہتا ہوں کہ 3 مہینے تک جو ہے اس بچے کو دودھ پلایا جائے۔ 3 مہینے تک جو ہے دودھ پلانے سے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ 2 مہینے تک اس کو باڈی ویٹ کے حساب سے دودھ پلائیں، اور جتنا وہ ونڈا کھا سکے اس کو کھلائیں، وہ جو کاف سٹارٹر ونڈا ہوتا ہے۔ 2 مہینے کی ایج تک وہ 1 سے 2 kg تک کی ونڈا کھاتا ہے، 1 سے 1.5 kg 1 kg تک کی، زیادہ اس سے نہیں کھا سکتا۔ اور پانی جو ہے اور منرل جو ہے منرل بول رہا ہوں، پانی اور نمک، یہ بھی اس کے آگے جو ہے 24 گھنٹے اس کے آگے جو ہے میسر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے بھائی اس کے باڑے کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، ٹھیک ہے، اس کا وقتاً فوقتاً اس بچے کو تو جب یہ کریں گے تو 2 مہینے کی ایج کے بعد اس کا جو ہے ونڈا بڑھاتے جائیں اور اس کا جو دودھ ہے وہ کم کرتے جائیں۔ جب اس کی 3 مہینے تک ایج ہو جائے گی تو اس کا جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے اس کا دودھ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ 3 مہینے کی ایج تک اس کا دودھ چھڑا دیں اور اس کو صرف ونڈا اور ڈرائی گراس پہ پالیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ڈرائی گراس نہیں ملتی ہے تو بچے کو سائلیج نہیں کھلانا ہے، کیونکہ بچے کا جو معدہ ہوتا ہے، سٹامک، وہ نرم ہوتا ہے، تو اس میں سائلیج کو ہضم کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے، صحیح ہے۔ تو آپ اس کو جو ہے توڑی لے لیں، توڑی کے اندر جو ہے تھوڑا اس کو توڑی کو بھگو لیں، اس بھگونے کے بعد اس کے آپ اوپر جو ہے ونڈا ڈالنے کے بعد آپ اس کو گوت کرتے رہیں، جس طرح وہ بولتے ہیں، تو وہ آپ اس کو ڈالتے رہیں، وہ جو ہے بچڑا وہی کھائے گا۔ 6 مہینے کی ایج تک جو ہے اس کو وہ توڑی اور لو پروٹین والے ونڈے پہ پالیں، ٹھیک ہے، پانی اور نمک
اور اس کے اندر اس کو 20 سے 30 گرام تک منرل اور جو ہے دوسرا وہ تو 20 سے 30 گرام اس کو منرل بھی ساتھ میں دیں، ٹھیک ہے۔ 6 مہینے کی ایج تک اس کو اگر آپ سائلے پہ لگانا چاہتے ہیں یا سبز چارے پہ لگانا چاہتے ہیں یا جو آپ کے پاس فیسلٹی ہے جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اس پہ آپ لگائیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ 15 سے 20 دن کی ایج میں اس کے جو ہے سینگ بھی بنوا لیں۔ ایک پرسا ٹیوب ہوتی ہے، آپ جو بھی آپ کے نزدیکی کوئی ہے ٹیکنیشین ہے، ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی وی اے ہے، کوئی بھی ہے ڈاکٹر، تو اس سے آپ جو ہے اس کا نا بنوا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے سینگ بنوائیں، ٹھیک ہے، 15 سے 20 دن کی ایج میں۔ اس کے بعد 2 مہینے کی ایج کے بعد اس کی پھر ایک بار آپ نے ڈیورمنگ کرنی ہے۔ اس کی ڈیورمنگ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو جو ہے ڈیورمنگ کے ساتھ آپ نے باڈی ویٹ کے حساب سے تھوڑا اس کو جو ہے ملٹی وٹامن کا انجیکشن بھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب 6 مہینے کی ایج کے بعد آپ اس کو یہ سٹارٹ کریں گے سبز چارہ یا جو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں سائلیج ہے تو اس پہ اس کو لگائیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح 6 مہینے کی ایج میں اس کو دوبارہ ڈیورمنگ کریں۔ 3 مہینے کی ایج کے بعد آپ اس کو جو ہے جو ویکسین ہوتی ہے، ویکسینیشن کا شیڈول ہے جس میں FMD ہے، گال گوٹو ہے، اینتھریکس ہے، بلیک کوارٹر ہے، یہ 4-5، اس کے بعد نمونیا ہے، اس کی بھی ویکسین کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ان بیماریوں سے بچہ محفوظ رہے، ٹھیک ہے۔ اور سردیوں میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت تھوڑی زیادہ کرنی چاہیے۔ سردیوں میں جہاں پہ بچے کو رکھنا ہے اس کے نیچے جو ہے ڈرائی گراس رکھنی ہے، تاکہ ڈرائی گراس جو ہوتی ہے اس کے اوپر بچہ بیٹھے گا تو اس کو تھوڑی وہ ہیٹ ملے گی، اور ہیٹ کی وجہ سے اس کو جو نمونیا ہے یا وہ اس طرح کی وہ چیزیں جو ہیں اس کو نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میرے بھائی 6 مہینے کی ایج کے بعد آپ اس کو پراپرلی فیڈ دینا شروع کر دیں۔ سبز چارہ وہ جتنا کھا سکتا ہے، ونڈا بھی اس کو جاری رکھیں، ٹھیک ہے۔ منرل مکسر کی مقدار جو ہے تھوڑی بڑھا دیں، 50 گرام تک کر دیں، اس کے ساتھ DCP مکس کر دیں، اور اس طرح وہ انشاءاللہ اگر آپ اس طرح اس چیز پہ عمل کریں گے تو آپ کی جو وہ بچڑا ہے وہ 1 سال یا 14 مہینے کے اندر وہ دوبارہ جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا۔ اس کا ویٹ اتنا ہو جائے گا 280 kg سے 300 kg تک کہ وہ ابھی ہیٹ میں آنے کے اس کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جو آپ کی گائے روایتی طریقے سے جو بچڑا 3 سال میں تیار ہوتا ہے، اگر آپ اس طریقے سے ماڈرن طریقے سے کریں گے تو وہی بچڑا آپ کا 14 سے 15 ماہ کی ایج میں، 1 سال کی ایج میں، 18 ماہ کی ایج میں تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایج کا ڈیفرنٹ بتانے کا یہی ہے کہ سبھی جگہ پہ ایک ہی ایج میں تیار نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں یہ جو ہے جب پہلی بار آپ کریں گے تو آپ کو یہ پرابلم آئے گا، لیکن جس طرح آپ دوسری بار اس کو کریں گے تو آپ کو کوئی بھی پرابلم اس میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس بچے کو جب وہ جوان ہو جائے، ہیٹ میں آئے، تو اس کو کوشش کریں کہ اچھے سیمن سے کراس کروائیں، اچھا سیمن لے کے اس کو کراس کروائیں، ٹھیک ہے۔ کراس کروانے کے بعد پھر بھی اس کی جو ہے ویکسینیشن کا ہر چیز کا شیڈول جو ہے وہ اچھی طرح رکھیں۔ ہر 6 مہینے کے بعد جو موسمی ویکسین ہوتی ہیں، گال گوٹو کی، منہ خور کی، یہ لگوائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو جو ہے انٹرنل ایکسٹرنل پیراسائٹ سے بچانے کے لیے جو میڈیسن لگائی جاتی ہے وہ بھی لگائیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ڈیورمنگ ٹائم پہ کروائیں، اس کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اوکے جی، تمام بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔